کہتے ہیں کہ مشکلات اور مسائل انسانی زندگی کا حصہ ہیں، اور اگر انسان جمع بردی سے ان کا مقابلہ کرے تو یہ مسائل مہمیز کا کام کرتے ہیں اور زندگی میں ہمیں آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر کمال صاحب، اور انہوں نے یہ کمال کیا کہ مشکلات سے نبرد آزما ہوئے، اور آج کل یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ان کا بڑا چرچا ہے۔ ان کی کیا کہانی ہے یہ ان سے جانتے ہیں۔ عمر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جزاک اللہ خیر سر، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ میرے پاس تشریف لائے سر، میری تو اتنی حیثیت نہیں، بڑی مہربانی۔ بڑی نوازش۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے جو بات کرتے ہیں، اور پھر کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا، اور ایسا کیا مسائل رہے کہ آپ کو مالی مشکلات کا سامنا رہا اور اسٹرگل کرنی پڑی؟ سر ساری دنیا کو پتہ ہے میں کتنا پڑھ لکھ کے ہوں، انٹرپرائز مینجمنٹ کیا ہوا ہے، اور کچھ ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ گیا تھا، ریسرچ کر لی، بہت ساری جگہوں پہ کام کر لیا، اور جیسے جیسے زیادہ پڑھتا چلا گیا ویسے ویسے تکبر آتا چلا گیا، اور پھر کیونکہ میں کسی بڑی منزل کا مسافر تھا، اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا، تو پھر جب اللہ سے رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ مجھے تیار کیا جا رہا ہے کسی بڑی منزل کے لیے، اور دوسری طرف وہ تکبر اور وہ بڑا پن کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں، تو وہ پھر آزمائش، جب آپ تکبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک تو دے کے بھی آزماتا ہے، پھر لے کے آزماتا ہے، پھر دے کے آزماتا ہے۔ تو اس نے پہلے دیا ہوا تھا، پھر اس نے لے کے آزمایا، الحمدللہ۔ میں بڑا مطلب اپنے آپ کو اس قابل، مطلب چنے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے اوپر یہ وقت آتا ہے، تو میں آئی ایم اے چوزن ون، الحمدللہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ بحال کرنا کیوں ضروری ہے، اور معافی تلافی کرنا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا، یہ جو آپ نے جس طرح اس سے میں نے آپ کا انٹرویو بھی سنا، اس کی کیا افادیت ہے، اور اس کی زندگی عام جو ہماری زندگی ہے اس میں اس سے کیسے تبدیلی آتی ہے؟ یار یہ رب جو ہے وہ تو پوری کائنات کا مالک، کیا آپ اس کے ساتھ بھی سین پسا سکتے ہیں؟ اس کی مرضی کے بغیر رہ سکتے ہیں، جی سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں؟ میں اس وقت آپ مطلب میں اور آپ سامنے بیٹھے ہیں، اس کی مرضی کے اس کو راضی رکھنا بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر جی نہیں سکتے آپ، اور اس کے اختیار میں ہے نا سارا۔ تو پھر مطلب یہ آپ کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کے سوال کا جواب کیا دوں، کہ بغیر اللہ کی رضا کے بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو اس کو راضی رکھنا بڑا ضروری ہے۔ کمار صاحب، آپ پہ تنقید بھی ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے ایک کاروبار شروع کرنا تھا، لیکن اس کاروبار کے فروغ کے لیے آپ نے جو اور ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے تو آپ نے یہ ڈرامہ بازی کی، اور آپ نے جو ہے آپ میڈیا پہ آنا چاہتے تھے تاکہ آپ کی شہرت ہو اور لوگ آپ کو جانیں، اور پھر جو ہے نا یہ آپ کا کاروبار کامیاب ہو۔ اچھا یار، میری دوستی ہے اللہ میاں کے ساتھ، اور میں نے ان کو بڑی مشکل راضی کیا، بڑی قیمت چکائی، بڑی ریاضت کی، بڑی دعائیں مانگی، بڑی توبہ کی، اور جب مجھے وہ سگنل اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اوبیسلی دل میں وہ روشنی آئی کہ توبہ بھی قبول ہو گئی اور دعائیں قبولیت کا وقت آ گیا، تو میں نے اللہ میاں کو اتنا بڑا ایک پرچہ پکڑا دیا کہ مجھے یہ سب چاہیے، اور میرا اللہ پہ یقین اور توکل اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی وہاں سے وہ توکل میرا شروع ہوتا ہے۔ میں نے اور میری بیگم نے، جو کہ میری ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ کاروبار شروع کیا، ہم نے پراپر پلاننگ کے ساتھ یہ کاروبار چوز کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاروبار تھے جس کی ہم نے لسٹ بنائی تھی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا، قرآن پہ ریسرچ تھی، وہاں سے ایک چیز اخذ کی کہ ترقی صرف کاروبار میں، نوکری سے آپ ساری زندگی نوکری رہیں گے، مطلب آپ بڑے نہیں ہو سکتے، کچھ بڑا نہیں کر سکتے، اور میں بڑی منزل کے مسافر ہوں، مجھے بہت ترقی کرنی ہے، مجھے بہت سارے بزنسز کرنے، مجھے بہت ساری اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اللہ کی مخلوق کی جتنی زیادہ خدمت کرنی اتنے مجھے وسائل بھی چاہیے، میں ہزاروں لاکھوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور ایک میری بہت پرسنل خواہش تھی کہ جب میں مروں تو میرے جنازے پہ ٹریفک جام ہونا چاہیے، تو میں کچھ ایسے کام کروں گا تو ٹریفک جام ہوگی نا۔ لیکن آپ نے اللہ کا مہمان خانہ بھی آپ نے کہا میں بناؤں گا، اور اس میں آپ نے لکھا بھی ہے، اور آپ نے کہا کہ مفت میں کھانا بھی فراہم کروں گا، تو اس معاملے میں بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے اپنے منافع میں حصے دار بنایا ہے؟ جی میں نے اللہ کا مہمان خانہ کہا ہے، دسترخوان نہیں کہا،
اللہ کے مہمان خانے اس لیے کیا ہے کہ میرے پاس آنے والی ہر فون کال ہر میسج آپ بھی اللہ کے مہمان ہیں. تو جب میں آپ کو اللہ کے مہمان کنسیڈر کر رہا ہوں تو آپ اللہ کے مہمان خانے پہ آئے ہیں تو میں آپ کو مہمان کنسیڈر کر رہا ہوں نا. اور آپ سے بھی میں نے انٹرویو دینے سے پہلے کہا کہ بھائی اگر آپ میری سپورٹ کرنا چاہتے ہیں میری پروڈکٹ خریدیں. آپ نے بریانی خریدی ہے تو میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, سیدھی سی بات. بزنس از اے بزنس یار. تیسری چیز جو بہت ضروری ہے کہ میرے پاس اس مانیز کچن اللہ کے مہمان خانے پہ کوئی بھی آ جائے گا نا وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا. وہ یا میرا علم لے کے جائے گا یا میرا کھانا لے کے جائے گا. میں اس کو کچھ نہ کچھ دوں گا ضرور, خالی ہاتھ نہیں اس کو جانے دوں گا. تو اللہ کے مہمان خانے سے بندہ خالی ہاتھ چلا جائے یہ تو مزے کی بات نہیں ہے. باقی رہے گی اللہ سے تجارت. میں اپنا کاروبار شروع ہی اللہ سے تجارت, لوگ کہتے ہیں بعد میں کریں, میں شروع ہی تو اللہ سے تجارت کر کے کرتا ہوں. تو برکتیں کیوں نہیں ہوں گی, کیوں نہیں ہوں گی. میں کسی بندے سے نہیں مانگ رہا. بہت سارے کرٹیسزم ہو رہے ہیں. اب جو آپ نے دوسرے ایک سوال پوچھا جی یہ ڈرامہ, او بھائی کیسا ڈرامہ. میں تو جب میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ آیا تو مجھے 45 دن ہو چکے تھے بریانی بیچتے ہوئے. اور وہ جو پہلا انٹرویو میرا چلا تھا وہ جن خاتون نے وہ ساری مجھ سے گفتگو, انہوں نے 15 دن تو میری منتیں کی تھی کہ انٹرویو دیتے, اور میں کہتا تھا کہ نہیں دینا نہیں دینا نہیں دینا نہیں دینا نہیں دینا. پھر اس نے کہا کہ سر آپ مجھے بیٹی بھی کہتے ہیں اور بیٹی کی بات, وہ اس نے ایموشنل بلیک میل کر دیا کہ آپ مجھے بیٹی بھی کہتے ہیں اور بیٹی کی بات بھی نہیں مانتے. پھر میں لاجواب ہو گیا. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے جب دل کرے آ جاؤ. اچھا عمر کمال صاحب, آپ نے اور تو بات کی لیکن آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ مرسیڈیز خریدنا چاہتے ہیں, اور آپ کے تو کیا آپ کا ٹارگیٹ جو ہے وہ بڑی گاڑیاں ہی خریدنا ہے, کیا اہداف ہیں, کیوں کاروبار کر رہے ہیں, پیسے کمانا چاہتے ہیں, خدمت کرنا چاہتے ہیں, گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں, کوئی جائیداد بنانا چاہتے ہیں, کیا ٹارگیٹ کیا ہے آپ کا؟ میں رزق حلال کما رہا ہوں. میں مرسیڈیز لوں یا روز رائس, آپ کو کیا پرابلم ہے. میرے اللہ نے دینی, آپ نے تھوڑی دینی. میرا پورا حق ہے کہ میں اپنی محنت کے پیسوں سے بھلے مرسیڈیز خریدوں تو بھلے چنگچی خریدوں. یہ بات مجھ سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اتنی شہرت آپ کو مل گئی ہے اور آپ بڑے امیر ہو جائیں گے یا بلا بلا, تو کیا پھر بھی آپ بریانی بیچنے جائیں گے. تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ یار اللہ نے اگر مجھے مرسیڈیز بھی دے دی, اللہ نے, بندے نے نہیں, اس میں بھی بیچوں گا بریانی. تو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ میرے پاس کون سی گاڑی ہے کون سی نہیں ہے, کتنا بڑا گھر ہے کتنا بڑا. میں نے آپ سے تو مانگا ہی نہیں ہے, میں نے اپنے اللہ سے مانگا ہے. تو اللہ سے مانگنا تو ایف ایکس مانگوں اللہ سے. آپ کو یہ سمجھ, مطلب اب میں اگر کہتا ہاں یار اللہ میں مجھے مطلب نہیں ایف ایکس دے دے, اس پہ شاید آپ کو پرابلم. میں نے اللہ سے مرسیڈیز مانگ لی کو پرابلم سٹارٹ ہوگی. میرے اللہ نے دینی ہے بھائی, اس کی شان کے مطابق مانگوں گا نا, اور ڈھیر سارا مانگوں گا. اور محنت کر رہا ہوں دن رات, 2 گھنٹے ملتے ہیں مجھے سونے کے لیے, 2 گھنٹے محنت کر رہا ہوں, اور میرا اللہ میرے محنت کو پھل لگا رہا ہے. آپ کو کیا پرابلم ہے. ڈرامہ کہاں سے ہو گیا. آج بھی گیا سڑک پہ کھڑا ہو کے بیچ رہا ہوں, کل بھی بیچوں گا. ڈرامہ کہاں سے ہو گیا یار. پلاننگ کے ساتھ یہ کام شروع کیا. ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں الحمدللہ, کسی سے مانگ نہیں رہے. آپ کے دل میں یہ کب خیال آیا کہ ظاہر کہ رزق حلال ہے, عبادت ہے, ہمارا ایمان کا حصہ ہے یہ چیز, لیکن محنت مزدوری سے ہم کنی کتراتے ہیں, اور ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ جو محنت کرتا ہے تو ہم کمین اسے سمجھتے ہیں اور اسے کم درجہ دیتے ہیں. لیکن القاسب و حبیب اللہ, تو یہ کب آپ کو خیال آیا کہ آپ سڑک پہ آ کے محنت کر سکتے ہیں اور رزق حلال کما سکتے ہیں اور اس میں برکت ہوگی؟ دیکھیں, ایک اللہ ایک زمین اور میں بھی اکیلا تھا. میں نے جب قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اللہ کی چیزوں کو اس میں سے سائنس ایکسٹریکٹ کی, تو جتنا پھل دار درخت ہے نا اس کا بیج زمین میں لگانا پڑتا. جو بھی آپ کام شروع کریں نا زمین کے اوپر کھڑا ہو کے کرنا پڑتا ہے. آپ جتنے بڑے بڑے دیکھ لیں بزنسز, مطلب آپ بڑے فخر سے KFC کے بابے کی سٹوری تو سناتے ہیں, چلے مجھے بابا کنسیڈر کر رہے ہیں, اس نے بھی تو اس طرح گاڑیوں میں بیچا تھا نا, اس پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے بیچ دیا تو سارا مطلب دنیا پیچھے پڑ گئی یار آپ کو. وہ آج KFC پوری دنیا میں ہے, سڑک پہ بیچ کے فرینچ فرائز سڑک پہ اور فرائیڈ چکن سڑک پہ بیچ کے پوری دنیا میں KFC بن سکتا ہے. میں سڑک پہ بریانی بیچ کے پوری دنیا میں بریانی نہیں بیچ سکتا. پرابلم کیا ہے یار اس میں. اچھا, آپ نے آپ کی ظاہر ہے کہ جو باتیں ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے سنی, اس سے موٹیویشن بھی ملی,
کیا کوئی ایسا بھی کوئی شخص ہے جس کی زندگی میں تبدیلی بھی آئی ہو، لوگوں نے کیسا رسپانس دیا، اور کیا ہمارے نوجوانوں نے کوئی موٹیویشن لی آپ کی ان باتوں سے؟ اب میں آپ کو کاش میں وہ فون کالز ریکارڈ کر سکتا جو مجھے ہزاروں کی تعداد میں آئیں، اور جنہوں نے بچوں نے، بچیوں نے اور صاحبان نے مجھے بتایا کہ سر ہم اتنے ڈی موٹیویٹڈ تھے آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد، ہم یہ کام نہیں کر رہے تھے اور اب ہم نے وہ شروع کر دیا. ایک نہیں سر، لاکھوں مثالیں. اور چھوٹی سی مثال، میں پرسوں گیا تھا، مطلب وہ منگل والے دن جب میں بریانی بیچنے بلیو ایریا میں گیا تو مجھے میرے فینس نے بتایا کہ سر آج 3 فیملیز بلیو ایریا میں گھر کا کھانا بیچ رہی ہیں، اور 2 بچے تھے جو کہ ڈیف اینڈ ڈم تھے، وہ بھی بریانی بیچ رہے تھے. اور میری تو بڑی پرانی سی گاڑی ہے، وہ برانڈ نیو ہونڈا BRV میں گاڑی بیچ رہے تھے، وہ بریانی بیچ رہے تھے. میں نے ان کی کھڑے ہو کے بریانی بکوائی تھی بازیں لگوا کے. مطلب یار بڑی دنیا میں تبدیلی آئی، بڑی تبدیلی. آج صبح کینیڈا سے فون آیا تھا، ایک صاحب ہیں الیکٹرانک انجینئر ہیں، الیکٹریکل انجینئر میرے خیال، تو کہنے لگے کہ عمر بھائی کووڈ کی وجہ سے نا میری جاب چلی گئی ہوئی تھی اور میں بڑا پریشان تھا، تو پیزا ڈیلیوری کی رات کی جاب مجھے مل رہی تھی، اور میں 4 دن سے سوچ رہا تھا کہ اب میں الیکٹریکل انجینئر ہو کے پیزا ڈیلیوری کروں گا. پھر کہتا ہے قسمت سے میری نظر آپ کی ویڈیو پہ پڑ رہی تھی. آج 4 دن ہو گئے پیزا ڈیلیوری کر رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے. کینیڈا سے کال آئی، اس طرح دنیا کے ہر کونے سے کال آئی، دنیا کے ہر کونے سے. یعنی پڑھنا لکھنا جو ہے وہ ہمیں محنت سے نہیں روکتا، محنت سے آر نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ پڑھ لکھ گئے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ محنت نہیں کر سکتے، آپ کوشش نہیں کریں گے. سر اگر آپ پڑھیں گے لکھیں گے نہیں تو شعور کہاں سے آئے گا؟ بزنس کو بہتر طریقے سے کر کیسے سکیں گے؟ اس کو سمجھ کیسے سکیں گے؟ ایون دین کو بھی سمجھنے کے لیے پہلے پڑھنا لکھنا پڑتا ہے. سر ٹارگٹ آپ کا کیا ہے؟ کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی زمین کے ہر کونے میں جاؤں گا اور اللہ کے ہر اس بندے کی خدمت کروں گا جو مشکل میں. اب تک لوگوں کا رسپانس کیسا رہا؟ اور ظاہر ہے کہ کوئی کاروبار جب آپ شروع کرتے ہیں اس میں مسائل بھی رہتے ہیں، کن مسائل کا سامنا رہا آپ؟ ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں. اوبیسلی شاید لوگ سمجھ میں بہت امیر ہو گئے ہوں. اب یہ شاپ میری دکھائیں، اس میں کوئی ایک کرسی نہیں پڑی ہوئی. آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے کرائے کی ہے. میرا ایک بڑا لیوش لائف سٹائل ہے. پہلے میں وہ ادھار کے پیسوں سے چلایا کرتا تھا، اب میرے اس کے حلال سے چلا رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے. تو میں اب اپنے 100% ایکسپینسز میٹ کر رہا ہوں. 4 پیسے بچانے بھی شروع کر دیے. تو تھوڑے دنوں تک میں کرسیاں بھی خرید لوں گا، میزیں بھی خرید لوں گا، بہت ساری چیزیں. اور میرے دوست ابھی بھی بہت ساری میری مدد کر رہے ہیں. بہت اللہ کے پیار کرنے والے دوست مجھے مل رہے ہیں جو میرے ساتھ ایز والنٹیئرز کھڑے ہو رہے ہیں. میں نے اللہ کا ٹریڈنگ گروپ ایک بنا دیا ہے. میں آنے والے دنوں میں ایک والنٹیئر گروپ جو انٹرنشپ پروگرام ہے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے شروع کر رہا ہوں. بچیوں کو میں اپنے گھر پہ بلاؤں گا، بچوں کو یہاں بلاؤں گا. بچیاں آئیں گی میرے گھر پہ، میری بیگم سے کوکنگ سیکھیں گی، بزنس ٹیکٹک سیکھیں گی، کیسے وہ بزنس چلایا جا سکتا ہے. میں بچوں کو یہاں بلاؤں گا. اور سنس مانیز کچن اللہ کی مہربانی سے ایک ورلڈ ریناؤنڈ برانڈ بن چکا ہے، اور میں ان کو ابھی میں وہ اسٹریٹجی ڈیوائز کر رہا ہوں کہ کتنے دنوں کا وہ ہونا چاہیے وہ انٹرنشپ پروگرام. تو وہ جب میں بنا لوں گا، ٹائم تھوڑا سا مل جائے مجھے، تو اس کے بعد میں ان کو 1 مہینے یا 15 دن یا 20 دن یا 2 مہینے کا یہاں پہ انٹرنشپ پروگرام کراؤں گا. اپنی جیب سے کوشش کروں گا کوئی اسٹائپینڈ دوں اور سرٹیفکیٹ دوں تاکہ ان کے کیریئر میں ان کے لیے بینیفیشل ہو سکے. اینڈ اٹ ول بی اوپن فار ایوری باڈی. اچھا، آپ کے بیٹر ہاف جو ہیں ان کا کتنا کردار ہے آپ کی اس کامیابی میں، اور آج جہاں پر آپ موجود ہیں انہیں آپ کتنی جو ہے نا اس کے کتنے نمبر دیتے ہیں، کتنی ان کی ستائش کرتے ہیں؟ 110. میرا کوئی کمال نہیں، وہ نہ ہوتی تو میں نہ کر سکتا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ کمال صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور عمر کمال صاحب جو ہیں پہلے موٹیویشنل اسپیکر تھے، لیکن اب عملی طور پر بھی وہ لوگوں کے لیے مثال بن رہے ہیں، اور ہم سب دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ.